یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے۔ جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ چھوٹا جلسہ ضرور ہے، ایک بڑی سنت ادا کرنے کے لیے یہ جلسہ ہوا ہے۔ اللہ اس سنت کے آغاز کو قبول فرمائے، اس کے انجام کو خیریت سہولت عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے۔ سوالوں سے پیغام شروع ہو رہا ہے، بہت مختصر وقت کے لیے آپ بیٹھے ہیں اور بڑا حوصلہ آپ کا جوان ہے۔ آج اس نئے جوڑے کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں، دعا کیجئے ان کے دل میں ایک دوسرے کی عظمت محبت کو اللہ داخل اور شامل فرمائے، اس جوڑے کو سلامت رکھے، سکون عطا فرمائے، گناہ سے حفاظت دے اور نیک صالح اولاد سے دونوں کو مالا مال فرمائے۔ مکمل سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہر کام جلدی ہوگا، سب سے لیٹ میں نکاح ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ سب سے اچھا پیسہ کون سا ہے؟ سب سے اچھا پیسہ، ہماری جیب میں پیسہ ہوتا ہے لیکن سب سے اچھا پیسہ کون سا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، فتنہ فساد کب ہوتا ہے؟ فتنہ فساد، تباہی بربادی، گھر کے لوگ، بستی کے لوگ، محلے کے لوگ تباہی اور بربادی کے شکار کب ہوتے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ ہمارے گھر میں موجود عورتوں میں بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، تمام عورتوں میں سب سے اچھی عورت کون سی ہوتی ہے؟ وہ ماں ہے یا بیوی ہے، بیٹی ہے یا بہن ہے، کون سی بہن ہے، کون سی ماں ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ 3 سوال سے پیغام شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے۔ بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2-3 آدمی ہاتھ اٹھا رہے، ابھی بیٹا ہوا نہیں ہے لیکن ارادہ ابھی سے بنا لیا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ سب سے اچھا پیسہ جو ہماری جیب میں ہے، جانتے ہیں کون سا پیسہ ہے؟ راہ خدا میں دینے والا نہیں، صدقہ کرنے والا نہیں، وہ پیسہ جب ہم اپنے بچے پر خرچ کرتے ہیں، اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں، یہ پیسہ سب سے اچھا پیسہ ہوتا ہے۔ دوسری مثال، دوسرا سوال تھا، فتنہ فساد، تباہی بربادی کب ہوتی ہے؟ محلہ سماج، گاؤں کے لوگ تباہ و برباد کب ہوتے؟ جوان لڑکا ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، جوان لڑکی ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، غلط راستے پر لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، وہ محلہ بھی تباہ ہوگا، وہ گھر کے لوگ بھی تباہ ہوں گے، وہ شہر بھی تباہ ہوگا، وہ سماج بھی تباہ ہوگا۔ اگر تباہی سے بچانا ہے، وقت پر شادی کیجئے۔ بیٹا جوان ہو گیا، غلط راستے پر جانے سے پہلے اس کا نکاح کر دیجئے۔ تیسرا سوال تھا اور آخری سوال تھا، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ حضرت عمر نے اپنی بیوی سے پوچھ کر کے جواب دیا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو کہا جو دوسرے کو تاک جھانک نہ کرے، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ پسند سے شادی کریں گے، دینداری کو دیکھ کر کے شادی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جو لوگ شادی شدہ وہ لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، دوسری شادی کا ارادہ ہے۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ اس سنت کو قبول فرمائے۔ آغاز میں دونوں نئے جوڑے کے لیے دعا کیجئے، اللہ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائے،
گناہ سے دونوں کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ عالم نسواں پہ کالی رات جب چھا جائے گی، عالم نسواں پہ کالی رات جب چھا جائے گی، یہ تیرے ماتھے کی بندیا صبح کو شرمائے گی، یہ تیرے ماتھے کی بندیا صبح کو شرمائے گی، بیچیں گی جب عورتیں اسٹیج پر بارق سوچنگ، اپنے آنکھوں کی لگاوٹ اپنے رخساروں کا رنگ، ان کے آگے ہر نیا میدان ہوگا جلوہ گاہ، ان کے آگے ہر نیا میدان ہوگا جلوہ گاہ، اور تیرا اسٹیج ہوگا، اور تیرا اسٹیج ہوگا صرف شوہر کی نگاہ، اور تیرا اسٹیج ہوگا صرف شوہر کی نگاہ۔ پہلا کھاتا کھلا تجربے کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حج کے بعد کوئی بھی اگر آیا میرگنج میں، میرگنج کے سارے علاقے میں اگر آپ دیکھ لیجئے، حج کے بعد اگر کوئی آیا ہو وہ غریب رہا ہو تو آپ دکھائیے۔ حج سے پہلے غریب تھا، حج سے جیسے ہی واپس ہوا امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، روز بروز مالدار ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح شادی کے بعد کسی آدمی کو غریب بنتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ شادی سے پہلے پھوٹی کوڑی نہیں تھی، شادی جیسے ہوئی پیسہ پر پیسہ آ رہا ہے، بیٹا کی قسمت سے الگ آ رہا ہے، بیٹی کی قسمت سے الگ آ رہا ہے، ماں باپ کی قسمت سے الگ آ رہا ہے۔ شادی سے پہلے کنگال تھا، شادی کے بعد مالا مال ہو گیا۔ دھیان سے سنیے گا، شادی جہاں نہیں ہے وہاں پر کتنا بڑا نقصان ہے۔ 5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، گلا گھونٹ کر کے مار دیا جا رہا ہے۔ 5 جوان مل کر کے ایک عورت سے زنا کرتے، اس کو جان سے مار دیتے۔ پاگل عورت جو گھوم رہی ہے 70 سال کی، اس کی بھی آبرو لوگ لوٹ لیتے۔ کیوں؟ نکاح نہیں۔ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا، جہاں نکاح ہوگا وہاں امن ہی امن ہوگا، فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ دوسری بات ایک راز کی یاد رکھیے، ایڈز کی بیماری ہے مارکیٹ میں۔ ایڈز کی بیماری کا مطلب ایک عورت 4 مرد سے ناجائز تعلق کرے تو ایڈز کی بیماری ہوتی ہے، 4 عورت ایک مرد سے جائز تعلق کرے تو اولاد ہوتی ہے، ایڈز ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت۔ تیسری بات، 40% اسکول میں بچے آ رہے ہیں، ماں کا نام لکھاتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے۔ 50% بچے اسکول میں آ رہے ہیں، ماں کا نام لکھاتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے۔ یورپ میں، امریکہ میں 80% بچے آتے ہیں اسکول میں، ماں کا نام لکھاتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے۔ اب ماسٹر صاحب پوچھتے ہیں، بیٹا باپ کا نام بتاؤ، کہ میری ماں نے زنا کیا، میں اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، میری ماں تو ہے، باپ ہی نہیں ہے، قصور کسی اور کا، سزا کسی اور کو مل رہی ہے۔ نکاح کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ہمارے نبی نے کہا نکاح کراؤ، مسئلے کا حل ہے، نکاح کراؤ، مسئلے کا حل ہے۔ اور اس لڑکے کا نکاح پہلے کراؤ جو آوارہ ہونے والا ہے، اس لڑکی کا نکاح پہلے کراؤ جو آوارہ ہونے والی ہے۔ اس کو چھوڑ دو جس کی عمر بڑی ہو گئی، وہ آوارہ نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دو جس کی عمر بڑی ہے، آوارہ نہیں ہے۔ اس کا نکاح کرو جو چھوٹا ضرور ہے لیکن آوارہ ہونے جا رہا ہے، چھوٹی ضرور ہے لیکن آوارہ ہونے جا رہی ہے، نکاح کر دو۔ اور اللہ کے رسول نے کہا بیوہ کا بھی نکاح کرو، جس کو ایک بار طلاق پڑ گئی اس کا بھی نکاح کر دو۔ جانتے ہو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رپورٹ آئی ہے کہ جرمنی میں 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے،
جاپان میں، برطانیہ میں 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، روس میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، امریکہ میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے۔ اب بتائیے، ایک لڑکی کا نکاح ایک لڑکے سے ہو گیا، جو لڑکی زائد رہ گئی اب اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے مسئلے کا حل بتا دیا کہ اس لڑکی کو اگر نکاح کا موقع دو گے تو اس کا چولہا بھی جل جائے گا، اس کا گھر بھی آباد ہو جائے گا، وہ غلط راستے پر جانے سے بچ جائے گی۔ یہی ہے نکاح کی برکت۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ نکاح سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ نکاح کا، جیسے ہی نکاح ہوتا ہے لڑکا کو لڑکی سے سکون ملتا، لڑکی کو لڑکا سے سکون ملتا، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، جیسے ہی نکاح ہوا جو لڑکا نکاح سے پہلے گناہ کرتا تھا اس کا گناہ چھوٹ جاتا تھا، جو لڑکی نکاح سے پہلے گناہ کرتی تھی وہ گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ کہ جیسے ہی نکاح ہوا وہ گھر سنسان تھا، اللہ نے بچے کو نواز کر کے اس گھر کو جنت جیسا بنا دیا۔ انشاءاللہ سب سے پہلی فرصت میں جیسے ہی بچہ ہمارا بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، پہلی فرصت میں اس کا نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میرا قائد ہے وہ، میرا قائد ہے، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ کی بات آئی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ کی بات آئی، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہاتھ تکیا ہے، ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی، اور حصے میں ساری خدائی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ کی بات آئی، تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر زمین، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، جب قلم نے لکھی نعت احمد روشنی بن گئی روشنائی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ کی بات آئی، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کون ہے وہ جسے میں تجھ سا کہوں، توبہ توبہ میری کوئی تجھ سا نہیں، توبہ توبہ میری کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتوں ہے وہاں تک ہماری رسائی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ کی بات آئی۔ بہت اچھا سن رہے ہیں، جوان بیداری کے ماحول میں جوان ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے ضمیر کو اللہ زندہ اور جوان جاوید فرمائے۔ دوسرا پیغام تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں، سننے کے لیے جائے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت اچھے ماحول میں کھاتا کھلا ہے، بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ ڈاکٹر کے یہاں جب آپ اپنی بیوی کو لے کر کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کرا لیجئے، نس بندی کرا لیجئے،
اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیوں کہتا ہے نسبندی کرانے کے لیے، وہ آپریشن کرانے کے لیے کیوں بولتا ہے؟ وہ اس لیے بولتا ہے کہ زیادہ بچے اگر آپ کو ہوں گے تو آپ امیر آدمی غریب ہو جائیں گے، اور غریب آدمی ہیں تو امیر نہیں ہوں گے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ 2 ہی بچے ٹھیک ہیں، 2 سے زیادہ بچے مت رکھو، اس لیے نسبندی کا حکم دیتا ہے۔ اور آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی، اسی ہندوستان میں 10 لاکھ لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کون باپ ہوگا جو مارے گا؟ میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کون باپ ہے، کون سی ماں ہے جو بیٹی کو مار رہے ہیں، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں پتا چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، اسے گرا دیا جاتا ہے۔ 10 لاکھ بچیوں کو مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ بیٹی آئے گی، شادی میں پیسہ دینا پڑے گا، کہاں سے پیسہ آئے گا؟ نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ دوسری مثال ہو گئی، تیسری مثال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یو پی سے آتا ہے 60-70 سال کا بوڑھا، بہار میں پورنیہ ضلع میں گھومتا رہتا ہے۔ وہ 16 سال کی لڑکی سے شادی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، 60-65 سال کا بوڑھا وہ چلا باہر سے، وہ ہمارے بہار میں آ کر کے، پورنیہ میں آ کر کے کتنے سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے؟ 16 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ آپ سوچیں گے کیسا ظالم باپ ہوگا جس نے 16 سال کی لڑکی کا نکاح 70 سال کے بوڑھے سے کر دیا۔ میں کہتا ہوں وہ باپ ظالم نہیں ہے، یہ سماج ظالم ہے۔ بیٹی پر مطالبہ کر کے نکاح کو تجارت بنایا، اس غریب باپ کے پاس انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیٹی اس کے سر پر بوجھ ہے۔ جوان بیٹی کا ہاتھ بوڑھے کے ہاتھ میں دے کر کے وہ سر کا بوجھ ہلکا کر رہا ہے۔ وہ باپ ظالم نہیں ہے، ذمہ دار یہ سماج ہے۔ چوتھی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ چھوٹا بچہ باپ سے پوچھتا، ابا آپ نے شادی کیا تھا کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ کہا بیٹا اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ قرضہ لینا پڑا، اور قرضہ شادی کے بعد چکا رہا ہوں، اور ابھی تک قرضہ پورا نہیں ہوا ہے، ادا ہی کر رہا ہوں۔ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، ذرا دھیان سے۔ گٹکا جو ہمارے جوان کھا رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کتنا پیسہ اس میں تھوکا جاتا ہے؟ سندھ کے لوگوں کی رپورٹ ہے کہ 12 ارب روپیہ ہمارے جوانوں نے گٹکا میں تھوک دیا۔ اس سے بھی حیرت کی بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی محرم گزرا ہے، جوانوں نے دارو کے نشے میں لاٹھی کو ہوا میں گھمایا، کسی کا سر پھوڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کو اوپر بھیجا اور زمین کے نیچے دفن کرا دیا۔ یہ جانتے ہیں شراب کے نشے میں، شراب میں پیسہ بہایا کتنا؟ 400 بلین ڈالر۔ $1 60-70 روپے کا، اور 1 بلین 10 کروڑ کا۔ 400 بلین ڈالر جوانوں نے دارو میں بہایا، اور حقے کا بہانہ دل کا دھواں لیا جاتا ہے۔ بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی میں سگریٹ میں ہمارے جوانوں نے جو اڑایا ہے پیسے کو، 35 بلین ڈالر۔ غور کیجئے، اللہ نے ہمیں امیر بنایا تھا، ہم اپنے چال کی وجہ سے غریب ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آمدنی 98 ہوگی، خرچہ روپیہ ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔